باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک ایمان، دل اور روح الوہی کنیکشن پر گفتگو کریں گے۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ کس سے پیدا کیا گیا؟ مٹی سے پیدا کیا گیا، اور پھر پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا۔ سنیے کیوں؟ اسے زمینی عناصر سے اس لیے بنایا گیا تاکہ وہ اپنی زمینی ضروریات کو پورا کرنے اور یہاں قیام کے دوران اس زمین پر اللہ کے نائب کا کردار ادا کرنے کے قابل بن سکے۔ اس زمین پر رہنا ہے تو اس زمین کے ایلیمنٹس اس کو عطا کر دیے۔ اس طرح اسے دنیوی زندگی کے لیے موزوں جسمانی صلاحیتوں اور اوصاف سے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ ہے میرے اللہ کی شان۔ تاہم اپنے مادی جسم کے اندر، یعنی جسمانی وجود کے اندر، وہ روحانی ہی روحانی ہے۔ وہ روحانی ہی روحانی ہے، آل اسپرچول۔ اس کی فطرت، سورہ الروم میں ذکر ہے، اس کی فطرت، اس کی زندگی کا سرچشمہ، اس کی روح، اس کی کیمسٹری جو کھربوں ٹکڑوں کو یکجان کرتی ہے۔ یہ کھربوں کیا ہوتا ہے؟ 1000 ارب ہو تو 1 کھرب بنتا ہے، جس کو ٹریلینز کہتے ہیں۔ تو اس کی کیمسٹری جو کھربوں ٹکڑوں کو یکجان کرتی ہے، وہ بھی روح ہے، وہ بھی روحانی ہے۔ اور مادے کے بے جان ڈھیر کی محرک قوت سب روحانی ہے، سب اسپرچول ہے۔ انسان کا ماضی بھی روحانی ہے اور مستقبل بھی۔ انسان عموماً اپنی روحانیت کو دنیاوی سحر میں کھو دیتا ہے۔ یہ دنیاوی سحر کیا ہے؟ These are the charms and deceptions of this worldly life۔ اور اس دل کو جو الوہیت کے عکاس ریفلیکشن آف دا ڈیوینٹی، فطرت کے ساز، حق کی گونج اور نفس کی اماجگاہ کے طور پر عطا کیا گیا تھا، بلکہ عطا کیا گیا ہے۔ مادیت پسند ذہن اسے صرف خون کی نقل و حمل کے مرکز تک محدود کر دیتا ہے کہ بس اس کا کام بلڈ کی سرکولیشن ہے۔ اس تنگ نظری پہ افسوس ہے۔ حقائق کی یہی وہ فراموشی ہے جو انسان کو احسنی تقویم کی بلندیوں سے اسفل سافلین کی گہرائیوں میں گرا دیتی ہے۔ عزیز دوستو، غور فرمائیے۔ پھر بھی اللہ سب سے بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ انسان کے دل پر ایمان اور حکمت کے دریچے کھول دیتا ہے۔ دریچے کیا ہے؟ دروازے کھول دیتا ہے، تاکہ وہ اپنے کھوئے ہوئے الوہی رابطے اور اس فضل و کرم کو دوبارہ حاصل کر سکے جس کا اللہ کریم نے وعدہ فرما رکھا ہے۔ یہی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ نے انسان کو اپنی محبوب مخلوق کے طور پر پیدا کیا، یعنی جس سے سب سے زیادہ پیار کیا جاتا ہو، محبوب، جس کے لیے اللہ کے دل میں، اللہ کے حضور میں انتہائی محبت ہو۔ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت سے نوازا، اپنی فطرت سے،
اپنی نیچر سے، جیسا کہ سورہ الروم کی آیت نمبر 30 میں ان الفاظ میں ذکر ہوا ہے۔ سنیے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت پر عمل کریں جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، پوری انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم اور تم سب کو اللہ نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ اللہ کے الوہی کردار کے ساتھ انسان کے اس مطلوبہ تعلق کو، اس ڈیزائرڈ کنیکٹیوٹی کو یقینی بنانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ کیا ہدایت کی؟ کہ وہ اللہ کے کردار، اس کی عظیم صفات کی تقلید کریں۔ فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ یہ اپنے خالق کے ساتھ انسان کی روحانی بندھن کی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ریسرچ ٹاپک میں گفتگو کی تھی، انسان کی تخلیق 4 مراحل میں مکمل ہوئی تھی، یاد ہے؟ پہلا مرحلہ تھا جب اللہ نے انسان کی تخلیق کا تصور کیا تھا، سوچا تھا، خیال کیا تھا۔ دوسرا جسمانی مرحلہ تھا جب انسان کو مٹی سے مادی وجود دیا گیا۔ تیسرا مرحلہ وہ تھا جب مادی وجود میں روح پھونک کر انسان کو اس کی شخصیت عطا کی گئی، یعنی وہ ایک آزاد شخصیت کا مالک بن گیا۔ اور پھر چوتھا مرحلہ وہ تھا جب انسانوں کی فروغ نسل کے لیے پیدائش کا عمل انسان کے سپرد کیا گیا، جسے افزائش نسل کا عمل کہا جاتا ہے۔ ان مراحل کو قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر مختلف حوالوں سے بیان کیا گیا ہے۔ تاہم وقت کی تنگی کے پیش نظر ہم صرف سورہ السجدہ کی آیت 7 سے 9 کا حوالہ دیتے ہیں، جو انسان کے اس سفر کو تخلیق سے لے کر افزائش نسل تک اور اس کے روحانی وجود کی عظیم قدر کو بیان کرتی ہے، عظیم اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ آئیے ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور مٹی سے انسان کی تخلیق کا آغاز کیا۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر اللہ نے انسان کی نسل کو حقیر مایہ کی بوند سے، قطرے سے بنایا، جوت سے بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ نے اسے مناسب تناسب میں تیار کیا، ایک جسم دیا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، اپنی روح میں سے پھونکا، اور اللہ نے تمہیں، پہلے وہ ہے اب ہے، اور اللہ نے تمہیں سماعت یعنی کان، بینائی یعنی آنکھیں، اور دل عطا کیے۔ عزیز دوستو، سورہ السجدہ کی آیت 9 پر خاص توجہ کی ضرورت ہے، جو ابھی پڑھی گئی ہے۔ آیت کے الفاظ، پھر اس نے اسے مناسب تناسب میں بنایا، یعنی اللہ نے انسان کو ایک بہت ہی موزوں جسم عطا کیا۔ انسان کی جسمانی تخلیق کی طرف اشارہ ہے۔ آیت کے الفاظ اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا،
انسان کے روحانی وجود کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ برائے کرم انسان کی بدلتی ہوئی حیثیت پر توجہ دے، انسان کی بدلتی ہوئی حیثیت پر توجہ دے۔ روحانی پیدائش سے پہلے وہ براہ راست خطاب کے لائق نہیں تھا، وہ براہ راست خطاب کے لائق نہیں تھا، جبکہ روحانی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فعل کا دوسرا صیغہ یعنی سیکنڈ پرسن تم استعمال کیا ہے، یعنی تم کہہ کر مخاطب کیا ہے، اجنبیت میں نہیں اپنائیت میں مخاطب کیا ہے۔ کس میں کیا ہے؟ اپنائیت میں مخاطب کیا ہے۔ یہ براہ راست خطاب انسان کی شخصیت کی تکمیل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر ان الفاظ کو نوٹ فرمائیں، آگے چلتے ہیں۔ اپنی روح میں سے، کیا الفاظ ہیں؟ اپنی روح میں سے، جس کا مطلب ہے کہ انسان میں پھونکی جانے والی روح الوہی روح سے تعلق رکھتی ہے، ڈیوائن اسپرٹ۔ پھر اللہ نے انسان کو مشاہدے کی فیکلٹی یعنی حواس دیے، سینسز دیں، جن کو لفظ سماعت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ دماغی فیکلٹی کو دیکھنے یا آنکھوں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، یعنی قرآن کریم میں اشارہ دیا گیا ہے کہ یہ دیکھنے کی فیکلٹی دماغ کی فیکلٹی ہے، جس کو سائنس نے اب دریافت کیا ہے۔ دل کو نفس کا مسکن اور روح یا اسپرٹ سے ایک ربط کہا گیا ہے، ایک کنیکٹیویٹی کہا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں بار بار روح کی عظیم حیثیت کی طرف زور دے کر دراصل انسان کے اس روحانی وجود کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے، جیسا کہ سورہ الاسراء کی آیت 85 میں اللہ نے روح کو امر ربی کہا ہے۔ غور فرمائیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اپنے پیارے نبی کو کہ یہ یہود و نصارہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے، یہ اس کی کمانڈمنٹ ہے، لیکن اس کا علم تمہیں تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔ سورہ المومنین کی آیت 14 انسانی جسم میں روح کے پھونکے جانے کو ایک اور پیدائش قرار دیتی ہے۔ ایک پیدائش تو ہو گئی جسمانی، یہ اور پیدائش ہے۔ آیت میں جسمانی پیدائش اور روحانی پیدائش کے درمیان فرق کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، ذرا غور فرمائیے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور تخلیق بنا دیا۔ تو عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی شخصیت کا تصور اپنی عظیم محبت اور اپنی الوہی صفات کو ظاہر کرنے کے لیے کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا۔ کیا کیا؟ اپنی فطرت پر پیدا کیا اور انسان سے خواہش کی اور انسان سے چاہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس فطرت کی پیروی کرے جس پر اسے بنایا گیا ہے۔ اس کے لیے سورہ روم کی آیت 30 کا مطالعہ فرمائیے۔ ان صفات کو اللہ کی الوہیت کا پوشیدہ خزانہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا
تاکہ اس کی ہستی ظاہر ہو سکے۔ اللہ کے اس عظیم ارادے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے، سنیے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا اور چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے ایک مخلوق انسان پیدا کی، پھر اپنے آپ کو ان سے واقف کروایا اور انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اللہ کے ارادے کی تکمیل اس حقیقت میں مضمر ہے۔ میرے عزیز دوستو غور فرمائیے، اللہ کے ارادے کی تکمیل اس حقیقت میں مضمر ہے کہ اللہ کی الوہیت انسان کی شخصیت اور طرز عمل سے ظاہر ہو۔ انسان چلتے پھرتے اپنی شخصیت میں، اپنے کردار میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں اللہ کی فطرت کی عکاسی کرے، اور یہ اللہ کی صفات کو اپنانے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، یہ اللہ کی انسان سے بے پناہ محبت کا مظہر تھا، اظہار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بے پناہ قوتوں، علم، عظیم امانت، گریٹ ٹرسٹ اور آزادانہ مرضی، فری ول کے ساتھ اپنے نائب کا درجہ دیا۔ آیات کے حوالہ جات آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی انسان سے محبت تھی کہ اسے دنیاوی شہر کی فریب کاریوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی آزادانہ مرضی اور عظیم امانت کے پیش نظر تنہا نہیں چھوڑا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو الوہی روح سے جڑا ایک دل عطا کیا، اے ہارٹ کنیکٹڈ ود دی اسپرٹ، ڈیووٹڈ ہارٹ، جو ہدایت اور اعلیٰ حکمت کا ایک عظیم ذریعہ ہے، سورس ہے، منبع ہے، فاؤنٹین ہے، سرچشمہ ہے۔ اس حکمت کو خیراً کثیرہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک عظیم انعام۔ مشاہدے، عقل اور روحانی بصیرت پر مبنی علم کے خزانوں کے علاوہ، یہ تو خزانے ہیں، انسان کو اللہ اور اس کے الوہی نظام کے ساتھ مضبوط ترین رابطہ قائم کرنے کے لیے نظریہ ایمان و توحید سے نوازا گیا۔ یعنی نظریہ ایمان و توحید سے نوازا گیا۔ تو عزیز دوستو، پچھلے سیشن میں ہم نے اس بات پر گفتگو کی تھی کہ عقیدہ توحید سے سرشار دل، a heart devoted to faith، کس طرح نہ صرف انسان کی نفسیاتی اور روحانی صحت پر کرشماتی اثرات مرتب کرتا ہے، کرزمیٹک، ڈائنامک اثرات مرتب کرتا ہے، بلکہ اس میں الوہی تعلق، ڈیوائن کنیکٹیوٹی قائم کرنے کی بے پناہ صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ یاد ہے آپ کو پچھلا جو ہمارا سیشن تھا، اس لیکچر کو دوبارہ سنیے گا پلیز۔ یہ اللہ کی وحدانیت کائنات کے تمام امور پر اس کے مکمل اختیار پر
پختہ ایمان اور اس کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا جو انسان کو اللہ اور الوہی نظام کے قریب تر کرتا ہے، اور اللہ انسان کو الوہی نور اور قلبی سکون سے نوازتا ہے۔ کس سے نوازتا ہے؟ ڈیوائن لائٹ، نور الہیہ اور قلبی سکون، پیس آف دی ہارٹ، جو اللہ کی جانب سے انسان کے لیے ایک بے مثل روحانی تحفہ ہے۔ ایمان کی اہمیت کو سمجھنے اور الوہی تعلق کی تلاش کے لیے براہ کرم سورہ بقرہ کی آیت 257، سورہ المائدہ کی آیت 16، سورہ الرعد کی آیت 16 اور سورہ ابراہیم کی آیت 1 کا ضرور مطالعہ کریں۔ ایمان کا مطلوبہ کرشمہ، گول جو ہے ایمان کا مطلوبہ کرشمہ 4 ضروری شرائط کے کمال میں مضمر ہے۔ 4 شرائط پوری کرنا ہوں گی۔ اول، ہمارے دل کو اللہ کی مرضی کے ساتھ ہماری وفاداری، وابستگی اور اطاعت پر گواہ ہونا چاہیے۔ زبان سے کہنا اور بات ہے، دل کو گواہ ہونا چاہیے میرے دوستو۔ دوم، ہمارے ایمان کی سچائی کو، ٹروتھ آف آور فیتھ، ایمان کی سچائی کو اسلام کے 5 ارکان کی ادائیگی اور اعمال صالحہ میں ظاہر ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے، چلتا پھرتا نمونہ ہونا چاہیے۔ سوئے سچائی کو فروغ دینے کے لیے، ٹروتھ کو، سچائی کو فروغ دینے کے لیے تن من دھن سے تیار رہنا چاہیے۔ چہارم، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے صبر و تحمل، مستقل مزاجی اور جہد مسلسل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دراصل یہ ٹرانسلیشن ہے سورہ العصر کی، سنیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے، یعنی سچی اطاعت کے لیے دل کی لگن اور اللہ کی راہ میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کرنے کی انتہائی اشد ضرورت ہے۔ اسلامی صوفیانہ روایت یا تصوف میں احسان اور اخلاص سے مراد اللہ کی مرضی کے سامنے حقیقی تسلیم و رضا کا عملی مظاہرہ ہے۔ عملی مظاہرہ۔ تصوف میں ایمان کے 3 درجے ہیں: اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام سے مراد اسلام کے 5 ارکان ہیں جو ایمان کے عملی مظاہر ہیں۔ ایمان کے 6 ستون ہیں، 6 pillars of faith، جس میں سر فہرست عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ faith in oneness of اللہ۔ تو احسان کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان اسلام اور ایمان دونوں کی روح ہے۔ کیا ہے؟ احسان اسلام اور ایمان دونوں کی روح ہے۔ احسان اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو سرنڈر یعنی سپرد کرنا ہے۔ یہ باطنی ایمان کی حرکیات ہے۔ حرکیات کیا ہے؟ ڈائنامزم ہے، اس کے اندر کی ایک روشنی ہے، تحریک ہے جو مومن کے قول و فعل میں ظاہر ہوتی ہے۔ صوفی ادب میں احسان کا مطلب ہے خوبصورتی، کمال یا فضیلت۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں بیوٹیفیکیشن،
پرفیکشن، ایکسیلنس، یہ اللہ کے مظہر کی صفات ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے نائب انسان سے بھی یہی چاہتا ہے۔ انسان سے کیا چاہتا ہے؟ یہی چاہتا ہے کہ اس کی عبادت میں خوبصورتی ہو، اس کے ایمان میں پختگی ہو، پرفیکشن ہو، کمال ہو۔ جیسا کہ سورہ السجدہ کی آیت 7 اور سورہ التغابن کی آیت 3 میں بیان کیا گیا ہے، اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ عبادت کے حوالے سے احسان کو بہترین انداز میں ایک حدیث قدسی میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، سنیے۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اخلاص، پہلے بات ہو رہی تھی احسان کی۔ اخلاص صوفی روایت کا دوسرا اہم تصور ہے، جس کا مطلب ہے اپنے اعمال کو شرک کی تمام آلودگیوں سے پاک کرنا۔ پیوریفیکیشن آف فیتھ، پیوریفیکیشن آف فیتھ ان وننس آف اللہ۔ سورہ الاخلاص اخلاص کے تصور کو بہترین انداز میں بیان کرتی ہے۔ لہٰذا اخلاص اللہ کے ساتھ دیانتداری اور احسان کے ساتھ اس کی عبادت کرنا ہے۔ انسان احسان و اخلاص کی معراج کو، ہائٹ کو اس وقت پہنچتا ہے جب اس کا دل خود کو اللہ کی الوہیت کے سمندر میں کھویا ہوا محسوس کرتا ہے۔ وہ بندگی کی بلندی میں اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی مرضی اللہ کی مرضی میں ضم ہو جاتی ہے، مرج ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی اس صورتحال کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، انسان سے، اپنے بندے سے، تو میں اس کی سماعت ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی نظر ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہوں جس سے وہ مارتا ہے، اور اس کا پاؤں ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انضمام کی ایسی کیفیت، مرجنگ آف دا ولز، انضمام کی ایسی کیفیت جنگ بدر میں دیکھی گئی، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اقدامات کو اللہ نے خود سے منسوب کر لیا، جیسا کہ اسکرین پر دکھائی گئی سورہ الانفال کی آیت 17 میں انکشاف کیا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ عزیز دوستو، جیسا کہ ہم نے گفتگو کی ہے، دل کے ساتھ الوہی تعلق احسان اور اخلاص کے اصولوں کے ذریعے عقیدہ توحید کی مضبوطی پر منحصر ہے۔ عقیدہ توحید کی مضبوطی پر منحصر ہے۔ یہ تب حاصل ہوتا ہے جب ہم اپنی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیتے ہیں، اپنی اولاد کی محبت، اپنے پیسے کی محبت، عورت کی محبت، ہر محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر نچھاور کر دیتے ہیں، اور جب ایمان ہماری رگوں اور دلوں میں رواں دواں ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ میراتھن وینچر یا طویل سلسلہ سب سے پہلے ہمارے باطن کی صفائی سے شروع ہوتا ہے، تزکیہ نفس سے شروع ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل و حکمت کو انسان کے لیے بڑا انعام قرار دیا ہے۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ لہٰذا یہ علم، عقل
اور حکمت ہی ہے جو اللہ سے آگاہی، کانشیسنیس آف اللہ، کنیکٹیویٹی ود اللہ، اس کے عظیم اسرار و رموز اور اس کی ہستی کے شعور کے دروازے کھولتی ہے، دریچے کھول دیتی ہے، جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور دل کو اللہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ الوہی تعلق اور محبت کے لیے متحرک کرتا ہے، تحریک دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شاید ہی انسان کو خود سے محبت کرنے کی ہدایت کی ہو، یہ کہا ہو کہ اللہ سے محبت کرو، بلکہ انسان کو تاکید کے ساتھ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کائنات اور اپنی ذات کے الوہی مظاہر پر غور و فکر کرے۔ لہٰذا یہ حکمت ہی ہے جو انسان کو اللہ کی محبت کی طرف لے جاتی ہے، جو قرب الہی کے حصول کا تیسرا تقاضا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ تزکیہ نفس، دوسرا کیا ہے؟ علم اور حکمت، تیسرا ہے اللہ سے محبت، اور یہ اللہ کی قربت کے درجہ بدرجہ وسائل ہیں، یہ سٹیجز ہیں۔ اللہ سے محبت کی شدت یا عشق الہیہ اللہ کی الوہیت کی عظیم نگری میں داخل ہونے کی ہماری اہلیت کا تعین کرتا ہے۔ موضوع کی مزید گہری تفہیم کے لیے، سمجھ کے لیے، اس سے استفادہ کرنے کے لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ مناسب وقت پر اسکرین پر دکھائے گئے قرآنی حوالہ جات ضرور مطالعہ کریں۔ عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 108 ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 1B اور 15۔ ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔